بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ 3-4 ڈیولپمنٹس ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو آج ناروے کے سفیر نے وہ دورہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ در حقیقت وہ وہاں پر ایمان مزاری کے کیس کو دیکھنے سننے کے لیے آئے تھے۔ جس طرح ایک یہاں پر لوئر کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور کوئی انصاف کے تقاضے بظاہر پورے نہیں کیے جا رہے، اور جس طرح اس میں حکومتی انوالومنٹ نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت تلی ہوئی ہے ایمان مزاری کو سزا دینے کے لیے، اور کیونکہ اب عدالتوں میں ان کی اپنی مرضی کے جج ہیں تو اس لیے کوئی انہیں مشکل نظر نہیں آتی۔ لیکن اسی بیچوں بیچ ناروے کے جو سفیر ہیں ان کا جب آج دورہ ہوا ہے، آج وہ آئے ہیں، انہوں نے کیس کی سماعت دیکھی ہے، تو اس کے بعد حکومت نے بڑا اس پہ ریئیکٹ کیا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان نیسیسری اور اس کا نقصان حکومت کو ہی ہوگا۔ ایک ڈیمارچ پورا یعنی ایک جاری کیا گیا ہے اظہار ناپسندیدگی کا نوٹ، اور ان سے یہ کہا گیا ہے ناروے کے سفیر سے کہ آپ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بیٹھتا ہے، تو یہ ملکی معاملات میں کیسے مداخلت ہوئی؟ ہم سب لوگ پاکستانی جو ہیں، کوئی سعودی عرب میں جاتا ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، وہاں پر ان کی عدالتوں میں اگر ہم کسی کیس کی سماعت دیکھنے کے لیے چلے جائیں تو کیا یہ ان کے جو ملکی معاملات ہیں اس میں ہم مداخلت کر رہے ہیں؟ یہ جو حکومت نے ڈیمارچ کیا ہے اور یہ جو ایک سفارتی نوٹ اور ریئیکشن دیا ہے، اس سے انہوں نے اپنی پوزیشن کو کمزور کیا ہے۔ یہ کمزور کیا ہے کہ شاید وہ چاہتے نہیں ہیں کہ عدالتوں میں کوئی جائے اور جو عدالتوں میں ہو رہا ہے اس کو دیکھے۔ پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے اب انصاف نہیں مل رہا، پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ 27ویں ترمیم نے کمپرومائز کر دیا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور ایسے لوگوں کو جج بنا دیا گیا ہے جن سے توقع نہیں کی جا سکتی، اور جس انداز میں وہ کارروائی چلاتے ہیں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ انصاف نہیں دینے کے لیے بیٹھے، اور یہاں پر وہ صرف جو بڑے لوگ ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کے مفادات یا ان کے اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آج جو مرچیں لگی ہیں اس سے یہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہو گئی ہے کہ جناب یہ تو حکومت بڑی اس معاملے پر پریشان ہو گئی ہے کہ وہ جو چیز جو کچھ بھی ہو رہا تھا عدالتوں میں وہ پوری دنیا کو پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ سوشل میڈیا پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرا جو محسن نقوی صاحب کی گاڑی کی تلاشی لی گئی ہے اس پر میں ضرور بات کروں گا۔ یہ تلاشی لی ہے انہوں نے وہاں پر محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ پاکستان کے، کیونکہ وہ گئے تھے اور انہوں نے جو اس وقت ان کی کوشش ہے، وہ جو یوٹیوبرز ہیں، ایک تو مرزا شہزاد اکبر اور دوسرے عادل راجہ، ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے کیس بنایا، پورا انفارمیشن دی ہے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کی گاڑی کی تلاشی، وہ فوٹیجز چل رہی ہیں۔ انڈین میڈیا نے اس کو بہت پلے اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح سے تلاشی نہ ہوتی تو بہتر ہوتا ہے، لیکن جو انڈین میڈیا کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے اوپر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عزت نہیں ہے، پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ یہ بیسیکلی بھارت کی اپنی بھکلاہٹ اور ان کا اپنا جو ایک گھٹیا پن ہے، یہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور برطانیہ والوں نے اگر پاکستان کے وزیر داخلہ کی گاڑی کو سرچ کیا ہے تو یہ سیکیورٹی کی وجہ ہوگی، لیکن اس بات کو میں ضرور تسلیم کرتا ہوں یہاں پر کہ کیونکہ دنیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی لیجٹ گورنمنٹ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جب وہ ایک گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں، ایک حکومتی اکابرین کو ریکگنائز کرتے ہیں، تو پھر ان کے رویوں میں اس طرح کی چیز پاکستانیوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، یا تو وہ بتائیں کہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ پاکستان کا کوئی دہشت گرد نہیں ہے، نہ ہی وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ پاکستان نے اس معاملے میں بڑی ایک قیمت چکائی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک چیز جو ہے یہ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے، اور انڈین میڈیا جو ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو کر رہا ہے اور اس کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے۔ بہرحال پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے، پاکستان کو بالکل برطانیہ کو بتانا چاہیے، اور ان کا بھی جو سیکرٹری خارجہ یا کوئی بندہ ہے یہاں پہ اس کی اسی طریقے سے اس کی تلاشی ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے ایک ہمت چاہیے،
اور وہ ہمت پھر ان لوگوں میں آتی ہے جب آپ عوام کے حقیقی نمائندہ ہوں. اگر آپ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں اور گورنمنٹ صرف کر رہے ہیں تو پھر بہرحال لیٹ سی. مجھے یہ معاملہ کو اپنے پریس کلب والا ہی لگتا ہے. جب پولیس ایکشن ہوا تو ہماری لیڈرشپ نے یہاں اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر کہا کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. لیکن اس کے بعد ایک دو تقریروں کے بعد بس پھر پتہ نہیں آج تک وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کہا گیا. اور وہ پولیس نے جو یہ جس کو پولیس گردی کہا گیا تھا, جو پولیس نے مارا پیٹا, ان لوگوں کے خلاف کیا ہوا کبھی ہماری جو صحافیوں کی لیڈرشپ ہے اس نے بتایا نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ملتا جلتا ہی ہے, ایسا ہی کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا کیا نہیں. بہرحال اسی طرح کی کہانی جو ہے وہ چلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک جو امپورٹنٹ بات ایک اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جس کا چرچا ہے وہ جنرل فیض حمید, ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی سزا ہے. ان کو سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا, پیسے بھی بنائے اور سیاست میں بھی وہ حصہ لیتے رہے, آل پاورفل. لیکن اس سزا کے بعد جو ان کی پرانی جو کلپس ہیں لوگوں کے وہ آ گئے ہیں. اس میں ندیم ملک صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. تو مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور جنرل فیض اور فیض حمید صاحب نے یہ کہا کہ نو کانفیڈنس لے کے آنی ہے عمران کے خلاف, اور سب کو انہوں نے کہا کہ آپ سب نے مل کر یہ بات کرنی ہے. تو سیاست میں انوالومنٹ جو اس کی پریس ریلیز میں بھی ہے اور جس طرح سے معاملات چلتے رہے ہیں. پھر نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ سب سے پوچھنا چاہیے. تو فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اچھی شروعات ہیں. آج تک کسی کو اس طرح سزا نہیں ہوئی. لیکن مولانا فضل الرحمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں تھے, جنرل باجوہ بھی تھے اور جنرل فیض بھی تھے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک بات چل رہی ہے کہ ان کو وہ لے کے گئے جنرل فیض, اور خواجہ آصف بھی تھے, اور یہی رجیم چینج ہونے کی بات ہو رہی تھی. تو اس بات کے تو بہت شواہد ہیں کہ ماضی میں جو رجیم چینجز ہیں, جو سیاست ہے, اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا کردار بہت زیادہ رہا ہے. تو کیا سب کو سزا ملے گی؟ چیدہ کچھ لوگوں کو سزا ملے گی؟ اور پھر ہم یہ جو توقع کر رہے ہیں کہ جی بس آنے والے وقتوں میں اب اس سزا کے بعد معاملہ رک جائے گا, تو کیا یہ ہم کسی فہمی میں مبتلا ہیں یا واقعی رک جائے گا؟ اب اگر سزا صرف ایک شخص کو ملتی ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ملتی تو پھر ڈیفینیٹلی اس بات کی پھر گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ جسٹس ہے وہ ایکچولی کسی چیز کو روکنے کا باعث نہیں بنتا, بلکہ وہ چیز اس سے زیادہ شدت سے پھر پھیلتی ہے. کیونکہ جسٹس جو ہو, جسٹس فار آل اینڈ جسٹس ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کی کوئی نقل نہیں آئی, کوئی اس فیصلے کی کاپی نہیں آئی. ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا شواہد ہیں, کیا ہے. بہرحال اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اس لحاظ سے بڑی خوش آئین ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے خود احتسابی جو ہے اس کی وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ سزا ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی لوگ بہت اسکیپٹیکل ہیں کہ دوسرے بہت سارے لوگ ہیں ایسے, ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا جیسے میں نے پہلے کہا واقعی اس سے جو انوالومنٹ ہے اور جو مداخلت ہے یہ رک جائے گی. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی خاص طور پر میں میڈیا کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, تو کسی فہمی میں مبتلا ہونے کو بھی دل نہیں کرتا. بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور دیکھتے ہیں کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.